کتنے ہیں؟ حروف ہلکی 6 ہیں اور اس 3 جگہ سے ادا کیے جاتے ہیں. ادنا حلق سے غین الخا، وسط حلق سے عین این خا، ٹھیک اور ہے. اقصی حلق سے حمزہ این ہا ادا کیے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو حروف ہلکی کے مخارج ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6. 3 ہے، 3 3 ہیں. اور حروف کتنے ہیں؟ 6. شاباش، بالکل صحیح، ماشاء اللہ. سبیہ نے اچھے سے یاد کیا ہے، ماشاء اللہ. چلیں اس پہ ہم سبیہ کو دے دیتے ہیں اسٹار. ٹھیک ہے. اب جو بھی اپنا جو رول ہے، قاعدہ ہے، وہ یاد کر کے آئے گے نا تو اس کو انشاءاللہ کلاس میں اسٹار ملے گا. ٹھیک ہے. اور سبیہ کو چونکہ ہم نے ہوم ورک دیا تھا نا، تو اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ایک اسٹار ملے کہ وہ اپنا ہوم ورک بھولی بھی نہیں بلکہ مجھے بھی یاد دلایا کہ بھائی میں نے حروف جو حلقی ہیں یہ سنانے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سمیت، آمین. چلے آپ شروع کیجیے. جی 87 سے پڑھنا استاذہ. جی 87 سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أو لتعودن نہیں، اس غو پہ کیا ہو رہا ہے؟ جی کس پر؟ یہ جو آپ نے پڑھا نا او لتعودن، گنہ ہو رہا ہے تشدد نون پر. جی بالکل غنہ تو ہو رہا ہے، لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آئین کے ساتھ جو واو ہے اس پہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیں، پہلے ہمارے پاس ہے لام، جی بعد ہے تا، پھر ہمارے پاس جی آتا ہے آئین، اور پھر ہمارے پاس آتا ہے واو. جی تو یہ جو آئین اور واو ہیں یہاں پہ کون سی چیز ہو رہی ہے، یعنی کون سی مد یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ واو مدہ. تو اس کو ادا کریں نا، اس کو ٹائم دے. ابھی جی ہم نے بات کی جی کہ جی آپ جی بتایا نا روبینہ نے کہ واو جو ہے اس میں کون سی صفت ہے؟ اسمات والی. یعنی اسمات کا کیا مطلب ہے کہ اس کو ہم جماؤں سے ادا کرتے ہیں. اچھا جی تو اس طرح لگے کہ آپ نے جو او ہے اس کو پڑھا ہے. او لتعودن، او لتعودن، ٹھیک ہے. او لتعودن. جی جی آپ پڑھتے جائیں. جی او لتعودن فی ملتنا. قال اولو كنا کارہین. یہ جو پہلی والی ہے نا یہ پڑھے ہیں، یہ جو ہے والا. جی ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. اب سبیہ کیا ہو رہا ہے کہ جہاں پہ آپ کو اخفا کرنا چاہیے وہاں پہ آپ نے اظہار کیا ہے، ہاں، اور جہاں پہ اظہار ہے نا وہاں پہ آپ نے اخفا کر دیا ہے. ابھی آپ نے بتایا نا، یہ آپ نے مجھے بتایا نا کہ حروف ہلکی ہیں. جب حروف ہلکی آئیں گے نا تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہاں پہ ہم اخفا نہیں کریں گے. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف ہلکی آئیں گے نا 6 حروف، تو وہاں پہ ہم اظہار کریں گے. ٹھیک ہے. جی آپ پڑھیے. اس میں حروف ہلکی کون سا ہے پھر؟ منا میں یہ تو آپ نے مجھے بتانا ہے. ابھی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ حروف ہاں آپ نے مجھے اکثر حلق کا کچھ اچھا بتایا. حمزہ ہے. جی 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 ہاں جی جی حمزہ.
शाबाश। तो जब हमजा आएगा तो हम मन को इजहार करके पढ़ेंगे, इजहार करेंगे। जी जी, मन, ठीक है, पढ़िए। हाँ, मन आमन बिही व तबगूनहा इवजा वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फकस्सरकुम वंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, आइन का जो मखरज है ना वो मुझे बताएं क्या है? वस्त हलक से, दरमियानी हलक से आइन निकलता है। अच्छा, आइन की कोई खास सिफत आपको पता है? आइन में आवाज और ये दोनों जारी होती है, हवा और आवाज दोनों जारी रखते हैं। हाँ, जो आवाज है वो क्या होती है, वो जारी रहती है ना, फिर आखिर में कहीं जाती है, तो इसमें जारी रहती है। और उस सिफत को क्या कहा जाता है? हम्स। नहीं, हम्स तो नहीं कहा जाता ना। हम्स के जो ऑपोजिट है ना वो है जहर। जहर, ठीक है। तो आइन की अदायगी में आपकी जो सांस है ना वो नहीं आ रही होती, यानी सांस आपके मुंह से इस तरह नहीं निकल रही होती ना, आपको फील नहीं हो रहा होता जी। और जो वो आवाज का ताल्लुक है ना, ये जब हम नीचे आ जाते दूसरी सेकंड सिफत पे आ जाते हैं जो कि लाजमी सिफत है, तो उसमें हमें मिलता है शिद्दत या शिद्दा, और उसके अगेंस्ट हमें मिलता है रिख्वत। दरमियान में एक चीज आ जाती है जिसका नाम है तवस्सुत। तो तवस्सुत का मतलब ये दरमियान में, यानी आपकी आवाज जारी भी रहती है, जारी रहकर फिर कहीं रुकती है। तो आइन जो है वो तवस्सुत वाले हरूफ में शामिल है। अच्छा मुझे बताएं कि क्या आइन जो है वो मुस्ताली हरूफ में है? जी। चले, ये हरूफ तो नाराज हो जाएंगे कि आइन को भी हमारा साथी भी बना दिया है। सबिया नहीं, मुस्तालिया में तो नहीं है ना। चले, कौन बताएगा मुस्तालिया का जो मजमुआ है? सबिया को बताएं। टीचर मैं बताऊं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी बिल्कुल बताएं। जी जी, खुसा दाख्तिन किस। हाँ, तो बताएं सबिया, इसमें आपने आइन की आवाज सुनी? नहीं 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 सुनी। तो इसका मतलब ये है कि आइन का ये जो हरूफ मुस्तालिया की ऑपोजिट जो चीज आ रही है ना, आपने सिफात लाजमा पढ़ी? चले कोई बात कोई बात नहीं। अक्सर ये होता है ना कि हमें अमूमन ये चीज याद रह जाती है ना कि बस मुस्तालिया ये हैं, ये मुतबिका हैं, ये जो है हम्स वाले हैं, बस हम वो मजमुआ याद रख लेते हैं, और वो अहम चीज है। इसे कि इसको जब आप निकाल देंगे ना, मुस्तालिया को और मुतबिका को और ये जो हम्स वाले हैं और शिद्दा वाले हैं, इनको जब आप निकाल देंगे, बाकी जो बचेंगे ना वो उसके ऑपोजिट जो ग्रुप होगा उसमें ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो आप यूं करें कि माशाल्लाह सबके पास होती हैं तजवीद की बुक्स, उसको खोलें, वो ना हो तो यूट्यूब पे जाएं, ये गूगल पे जाएं, सर्च करें, आप जरा निकालें सिफात लाजमा मुतजादा, फिर आपको मिलेगा कि हम्स के ऑपोजिट भी एक सेट है और उसमें वो हरूफ जाते हैं जो हम्स के अलावा है, और इस तरह शिद्दा में वो हरूफ हैं जो कि शिद्दत जिनमें आपकी आवाज जो है वो बंद हो जाती है, उनको छोड़ के फिर जो बाकी बचेंगे ना वो जाएंगे रिख्वत में, और दरमियान में आ जाएंगे लाम नून आइन मीम रा लिन उमर, ये फिर ये किस में जाएंगे? ये जाएंगे तवस्सुत में। तो उसको आप देख लें इंशाल्लाह। और हरूफ को भी यानी मैं कहा भी था ना, उनको होमवर्क दिया था कि भाई आप सारे जो हरूफे जो अल्फाबेट्स है ना अरबिक के तो इनमें से हर एक के सामने सिफात लिखें आप। तो इस तरह इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि भाई जो हम दो सेट्स हैं मुतजादा के, उसमें ये हर्फ कहाँ कहाँ पे है। अब जो 5 सिफात है ना लाजमी जो मुतजादा हैं वो तो पाई ही जाती हैं तमाम हरूफ में, लेकिन इसके अलावा गैर मुतजादा जो सिफात हैं वो भी इन हरूफ में कुछ ना कुछ मौजूद होती हैं, कुछ ना कुछ क्या बल्कि बहुत से हरूफ का हिस्सा है। तो चलें सबिया के हमने कंफ्यूज कर दिया है सबिया को, तो चलें ऐसे करें सबिया कि इंशाल्लाह आप यूं करें, कोई अच्छी सी तजवीद की बुक लें और इसमें जो सिफात है ना उसको निकाल के आपने जरूर पढ़ना है। ये जो रमजान की इंशाल्लाह की ब्रेक आ रही है ना, तो इसमें सिफात पे आप जरूर गौर करें, ठीक है? इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जरूर। और याद रखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह खैरियत के साथ जब रमजान गुजरे तो आप मुझे याद दिलाएं कि मैंने आपसे सिफात सुननी है। जी इंशाल्लाह। ठीक है ना? जी जी चले जी, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इफ़त हैं जी, इफ़त।
اچھا نمبر 8 پہ زبیدہ. جی زبیدہ آپ شروع کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں زبیدہ آپ؟ اب تو کافی عرصے سے مجھے نظر نہیں آ رہی. جی استاذہ سوری استاذہ، کافی عرصے سے میں کلاس لے رہی ہوں کیونکہ تھرسڈے کو میری کلاس ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں لیٹ ہو جاتی ہوں. جب پہلے جلدی آ جاتی تھی تو پھر آپ کے ساتھ جوائن ہو جاتی تھی. اب بہت لیٹ 12:30 تک ہوتا ہے، بلکہ 1 بجے تک. جی استاذہ چلے کوئی بات نہیں، جہاں سے بھی آپ علم لینا تو بس جی 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 استاذہ بہت بہت شکریہ استاذہ آپ کے پوچھنے کے لیے. کیسے ہو استاذہ آپ؟ الحمدللہ خیر خیریت ہے. جی استاذہ کون سے آئے نمبر؟ یہ جو آیات 86. ہاں آپ نے پڑھنی ہے 87 پڑھیں اور 88 پڑھیں. 87 و انکار. اوکے اوکے استاذہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا صعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. اتنا ہی استاد. جی جی ماشاء اللہ بالکل جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ استاد. اچھا بتائیں کہ جو نون ہے نا اس کی کوئی صفت آپ کو پتہ ہے نون کی؟ جی استاذہ جی بتائیں. فرسٹ تو اس میں جہر ہے اینڈ سیکنڈ ان میں بینیا ہے، سیدھا نہیں ہے بینیا ہے استاذہ. صحیح صحیح جی. اور پھر استعلا نے استفال ہے اس میں، استفال ہے صحیح. انفتا اس میں. ہاں ہاں اور انفتا اور اسمات. بالکل صحیح. نہیں اسمات نہیں ہے. اطباق نہیں ہے تو انفتا ہے. اطلاق ہاں اطلاق ہے. اطلاق وہ جو مجموعہ ہے نا فرع من لب. جی 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 ہاں. اچھا ایک اور بھی ہے، ایک اور صفت بھی ہے گننا کی استاد ہے، اس کی جو اپنی خاص صفت ہے. جی بالکل شاباش گننا کی صفت ہے. جی استاد صحیح ہے ماشاء اللہ صحیح ہے. ایک اور پوچھ لو استاد. ایک اور شروع. اچھا پوچھ لیں اور ہارڈ. ہاں جی ضرور. اچھا چلیں جی آپ مجھے بتائیں تا کی کون سی صفات ہے؟ تو نہیں تو تا جس کے اوپر لائٹ والا تا استاد. تا جیسے وہ نہیں ہوتے اوپر 2 نقطے جو ہوتے ہیں. اوکے استاد. اوکے اس میں استاد ہم سے جہر نہیں ہے، ہم سے اس میں. اور سیدھا اجدو کت بکت سیدھا ہے استاد اس میں. ٹھیک ہے. پھر استفال بالکل صحیح. انفتا ہے. ہاں ہاں. اور پھر اطباق استفال استعلا نے استفال ہے. پھر انفتا ہے استاد اس میں. بالکل صحیح. اور پھر اطلاق اور اسمات ہے استاد. صحیح بالکل صحیح. جی اس مجموعے کو اگر آپ دیکھیں تو ظاہر اس میں نہیں ہے تو پھر تا کہاں پہ آتا ہے؟ یہی بات میں سبیہ سے کہہ رہی تھی نا کہ جب آپ ایک میں دیکھیں کہ یہ ہیں تو باقی کو اس دوسرے میں ڈال لیں. جی استاد.
ہاں تو ہمارے لیے کیا ہوتا ہے آسان ہو جاتا ہے. جی استاد جی, لکھنے سے بھی زیادہ جیسے اپنے گھر پہ لکھتے رہو اس میں بک میں تو پھر آپ لکھیں نا, بلکہ یوں کریں کہ اصل میں یہی بات ہے نا کہ ہم سب یعنی میرے سمیت ہم سب کیا کرتے ہیں کہ ہم ٹائم نہیں دیتے نا, ورنہ جب ہم تھوڑا بھی پڑھیں نا اور ایک پین لے کر, پین نہ ہو تو بالکل بالکل بالکل, اور جب آپ پڑھیں نا تو سوچیں, اپنے ساتھ غور کریں کہ بھئی میں جو واو پڑھ رہی ہوں, جیسے یہاں پہ ہے ہوا ان, تو اگر واو پڑھ رہے ہیں تو واو پہلے یہ سوچے اس کا مخرج کیا ہے. آپ کہیں گے ہوٹو کے بول کرنے سے پھر آ جائیں ہاں کہ کیا ہے اس میں ہمس ہے, آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم سنے ہی ہیں, پھر جہر ہوگا اس میں. پھر آپ کہیں گے کہ بھئی اس میں شدت ہے, نہیں ہے, تو پھر کیا آئے گی اس پہ, رخوت, آواز اس پہ جاری رہے گی. اور اس جب آپ مستعلیہ پہ جائیں گے تو وہ تو ہے ہی نہیں, تو آپ پہ آ جائیں گے. پھر اطباق پہ جائیں گے تو وہ بھی نہیں ہے, انخطاب پہ آ جائیں گے. اور جب آپ اس پہ جائیں گے آخر میں اسماعت, اور یہ دوسرا کیا نام ہے اس کا, ازلاق. جی استاد. تو جب آپ اس میں آپ دیکھیں گے کہ واو جو ہے وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ تو اسماعت میں بیٹھا ہوا ہے, یعنی وہاں اس کی ادائیگی کیا کرنی ہے, جماؤ کے ساتھ کرنی ہے. ایسے آپ نے یعنی اس کو ٹھوس انداز میں آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور صفت بھی ہے, وہ کیا ہے, لین ہے استاد. کس کے لیے واو کے لین ہے استاد, لین ہے. تو دیکھیں یہ 5 تو ہوتی ہی ہیں, لیکن ایک نہ وہاں سے غیر متجاوزہ ان کی اپنی صفت ہوتی ہے. جی, وہاں سے بھی ان میں کوئی نہ کوئی صفت جو ہے وہ ایڈ ہوتی ہے, لیکن اکثر کی 5 ہی ہیں, 5 تو ہیں, لیکن جی استاد, زیادہ پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی صفت ہمیں مل جاتی ہے, جو ان حروف میں ہوتی ہے. جی استاد. اللہ زبیدہ, آپ کی جو سن کے مجھے بہت اچھا لگا, اور آپ نے بہت اچھے سے جزاکم اللہ خیر استاد. میں بہت مس کرتی ہوں اپنے اس گروپ کو نا, الحمدللہ کافی ساری چھوٹ جاتی ہے میری, کیونکہ 2-3 دن میری کنٹینیو کلاس ہوتی ہیں, منڈے اینڈ وینسڈے اور تھرسڈے. تو پھر وہ ٹائم وہی ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کو پڑھانے کا ہوتا ہے, جو میں کلاس لیتی ہوں, تو پھر نہیں لے پاتی, میں لیٹ آتی. کوئی بات نہیں, بس انسان کو یہ نا کہ ضرور کسی نہ کسی کوئی کنیکشن ہے نا وہ قائم رکھنا چاہیے, جہاں سے کہ علم جو ہے وہ مومن کی میراث ہے, تو جہاں ملے اس کو لے لینا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں. ماشاءاللہ آپ اچھا پڑھنے والی ہیں, اور اسی طرح جزاکم اللہ خیر استاد. آپ ہی لوگوں سے سیکھیں, اللہ تعالیٰ اس گروپ کو بھی اللہ سلامت رکھے. آپ سب ٹیچروں کو میں دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی گروپ میں ٹیچر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, آخرت میں علم کے جو چشمے ہیں وہ پھوٹیں, اور آگے آپ مزید جو لوگ ہیں ان کو آپ انشاءاللہ وہ آپ سے استفادہ حاصل کریں. اسے وہ تو سمندر ہے, اس کو تو بہنا چاہیے کہ آگے جا کے ہم کسی کو ایک حرف بھی بتا سکیں, ایک آیت بھی پہنچا سکیں, تو انشاءاللہ ہم یوں سمجھیں گے کہ کچھ نہ کچھ تو کر دیا ہے نا. تو یہ فرائیڈے کی لیتی ہوں استاد, میں فرائیڈے کو گھر پہ ہی ہوتی ہوں نا, اس دن نہیں ہوتی کلاس. تو الحمدللہ ٹیچر کیا نام ہے ان کا, جو ماشاءاللہ وہ بھی بہت نائس پڑھاتی ہیں, امیرہ ہے ان کا نام, کیا ہے, ماریہ امیر. جی جی, جزاک اللہ سائقہ. ماشاءاللہ, ہاں جی, اچھی بات ہے جہاں سے بھی انسان کو ملے نا. جی استاد. اور اپنے ٹائمنگ کو, ظاہر سب خواتین ہیں نا, تو ٹائمنگز کو تو دیکھنا پڑتا ہے, گھر والوں کو بھی ہم نہیں کر سکتے. بالکل, ہاں, تو وہ بھی ہمارا بالکل ہماری رسپانسبلٹی ہے, ان کو بھی ہم نے ٹائم دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی, بلکہ اپنے لیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہے, ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. تو بس ظاہر ہے اس دنیا میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ, تو انشاءاللہ آخرت میں ہم اس کا جو ثمر ہے, اس کا جو اچھا انجام ہے, اللہ تعالیٰ سب کو فرمائے. آمین رب العالمین. جزاک اللہ خیر آپ سب کا. اچھا جی, اور تو کوئی نہیں رہتا روبینہ؟ ٹیچر میں رہتی ہوں, اور رفت وہ بھی ہے رہتی ہیں. ہاں, یہ آواز مجھے بھول گئی. نہیں, میں نے کہا آپ شاید بعد میں آئی ہیں, میرا خیال ہے. نہیں ٹیچر, میں کافی دیر کی بیٹھی ہوئی ہوں, پہلے میں نے آپ کو وہ اچھا صحیح ہے, مجھے آپ کی آواز بھی سنائی دی, آپ نے کوئی چیز مجھے بتائی بھی کہ یہ جی وہ خلف مستعلیہ کا آپ نے پوچھا تھا کہ کیا ہے, تو میں نے وہ بتایا نا کہ آپ کو روبینہ کو نہ دونوں کو میں کر دیتی ہوں مکس. کوئی بات نہیں ٹیچر, بہنے مکس ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں. عفت آپ پڑھنا, سسٹر عفت آپ پڑھنا چاہیں گی کہ پڑھیں گی آپ, یا میں پڑھوں؟ جی عفت, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عفت کو تو میں نے ان کو آواز دی تھی تو لیفٹ کر گئی تھی, تو میں نے اگر پڑھنا, چلے میں پڑھ لیتی ہوں. ساری آیات آپ پڑھ لیں یہاں سے. جی ٹیچر, 86 سے, ہاں 86 سے اینڈ تک پڑھ لینا, 88 جی تک. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ، بہت اچھا آپ نے سنایا سائقہ، بہت اچھا ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ہاں جی، اور وہ سارے رولز تو ماشاءاللہ آپ کو آتے ہی ہیں. ہاں نا، میں کیا پوچھوں؟ جو کوئی بات نہیں ٹیچر، آپ پوچھ لیں جو بھی پوچھنا چاہ رہی ہیں. اچھا یہ بتائیں جی، یہ جو آمنو 87 میں آپ نے پڑھا نا، آمنو بالذی ارسلت، اس کو آپ نے لمبا کیا کیوں؟ 85 86 87. ہاں 87 میں دیکھیں نا، آمنو اور پھر بالذی ارسلت. جی ٹیچر، یہ مد ہے نا، یہ وہ مد منفصل. ہاں جی، مد منفصل جائز. جی صحیح ہے. اور یہ جو ارسلت ہے تو اس را کو میں کیسے پڑھوں گی؟ ٹیچر یہ ہیوی پڑھا جائے گا نا، اس سے پہلے دمہ ہے نا، تو وہ را ہیوی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا بھی کو میں نے کیوں لمبا کیا؟ ٹیچر یہ مد صلہ صغرا. ہاں صلہ صغرا ہے، بھی ہے نا. ہاں ہاں سے پہلے اور بعد میں جو حروف ہیں وہ کیا ہیں؟ متحرک ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا جو طائفۃ اللم، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لام ہے نا، یرملون کا لام ہے، تو ادغام ہوگا کامل. بالکل صحیح، ادغام کامل بغیر گناہ. ہاں بغیر گناہ کہ جو، اور اس کے ساتھ دوسرا کون سا حرف ہے؟ کس کے ساتھ ٹیچر؟ لام کے ساتھ میم؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ جو بغیر غنہ کے ادغام جو ہوتا ہے نا، تو ایک لام اور را. جی لام اور را. را ہے، بالکل صحیح. اچھا، اور یہ آخر میں جب ہم آتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں وَهُوَ خَيْرُ، تو یہ جو خی ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹیچر خی پہ یا سے پہلے وہ ہے نا، یہ یا لین ہوگا نا، کیونکہ اس سے پہلے فتحہ ہے نا یا سے پہلے. لین جو ہے یہ کس چیز، مطلب یہ یا کی کس اس میں آتی ہے؟ یعنی یا کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی کیا ہم اس کو صفت کہہ سکتے ہیں؟ ٹیچر صفت ہے، لیکن ٹیچر یہ وہ عارضی صفات میں سے ہے نا. ہاں نہیں عارضی نہیں، اس کو یعنی اس بارے میں کچھ کہتے ہیں نا کہ نہیں بھائی یہ جو لین ہے یہ کمزور سی چیز ہے، مطلب کمزور اس سینس میں کہ بات وہ چیزیں ہوتی ہیں نا جو میں نے جیسے کہا کہ ہمیشہ رہتی ہیں، تو اس لحاظ سے تو یہ صفت ہے کہ آپ اس کو یہی کر کے ہی پڑھیں گے، یعنی اس کی ساؤنڈ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن کچھ علماء ہیں وہ اس کو لازمی صفت میں ڈالتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں. ویسے جو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ جو لازمی صفت ہے اس میں یہ ہے. ٹیچر اس لیے ہوگی نا کیونکہ اس کو ہم خیر کر کے تو کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، ہمیشہ خیر کر کے ہی پڑھیں گے نا، تو پھر شاید اس لیے لازمی میں آتا ہے. اس پہ کرتا ہے کہ وہ چیز جو ہے نا
یعنی وہ جو صفت ہوتی ہے، جیسے میں نے ایک دفعہ آپ سب کو مثال دی تھی نا کہ جیسے کوئی بندہ ہے اور فرض کریں کہ اس کی ہائٹ ہے، تو وہ ہائٹ کو چھپا تو نہیں سکتا نا، وہ تو اس کے ساتھ ہی رہے گی. آپ جب بھی ذکر کریں گے تو آپ کہیں گے کہ وہ والا شخص جو کہ وہ جو بالدراز قد ہے. تو اس طرح یہ جو حروف ہے نا، ان کی بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے ذہن میں خواہ آئے تو ہم کہیں گے ہاں خواہ جو ہے وہ جو مستعلیہ ہے، تو اس طرح کی چیز. تو یہ صفات کس بنا پہ نا. جی اچھا جی. اور یہ جو ہے ورنہ کچھ ان کے مطابق نا جیسے لام نون اور را جو ہے نا، تو اس میں دیکھیں سامنے والے مسوڑے ہی انوالو ہیں. تو کچھ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں، کچھ امام، کہ نہیں یہ بس ایک ہی مخرج ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو باریک باریک فرق ہے. یعنی جو لام ہوگا اس میں آپ کے سارے جو اوپر والے مسوڑے ہیں وہ کور ہوں گے، تو نون میں تھوڑے سے کم ہو جائیں گے، را میں اس سے کم ہو جائیں گے. لیکن را میں کیا ہوگا، آپ کی جو ظہر لسان ہے وہ بھی اس میں انوالو ہو جائے گی. جی وہ بھی آتی ہے ساتھ شامل ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے سے فرق ہے نا، تو اس وجہ سے اس طرح جیم شین یا کو آپ دیکھ لیں تو جیم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تو آپ کی زبان زیادہ اوپر جاتی ہے. جی اوپر لگتی ہے، شین میں تھوڑی کم اور یا میں سے کم. ایک میں درمیان میں رہتی ہے اور ایک جو ہے بالکل نیچے تقریباً ہوتی ہے. لیکن آسانی انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کو بس ایک ہی اس میں ڈال دیا ہے نا. اگر الگ الگ آتے جائیں تو پھر کیا ہوگا کہ 29 مخارج ہمیں یاد کرنے پڑیں گے. جی بالکل صحیح کہا. ہاں اس طرح گروپنگ جو ہوتی ہے فرق تھوڑا سا ہوتا ہے نا. بہت آسانی ہو گئی ہمارے لیے. ہاں بہت بہت ماشاءاللہ بہت آسانی. الحمدللہ. جی اچھا اب اور کوئی ضرورت ہے؟ جی ٹیچر وہ عفت ہیں، اگر وہ مائک اوپن کر لیتی ہیں تو. وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ کیا کر رہی تھی؟ آ رہا ہے استاذہ، بس درود پڑھ کے بیٹھی ہوں. اچھا چلے جی شروع کیجیے. کون سی آیت پڑھوں استاذہ؟ یہ دو پڑھنی ہے، 86 اور 87. 86 اور 87. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ. وَلَا تَقْعُدُوا. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب بولیے استاذ. آ رہی وہ آواز جاری آ رہی ہے میری. آ رہی ہے استاذہ؟ یہ آ رہی ہے. مجھے بتائیں قاف میں جو ہے کون سی صفت ہے؟ قاف میں خلخلہ کرنا ہے. ہاں تو کلکلہ کریں نا آپ. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتُصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. آپ پہ کیا ہے عفت؟ تا پہ زبر ہے یا پیش؟ وَتَصُدُّونَ. یہی نہیں تھا جی استاذ. وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ. اچھا فقط سر پہ آپ رک سکتے ہیں، اس پہ آپ رک پہ اور وہاں درو سے آپ وہ کر لیں، شروع کر لیں. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي. نو پہ کیا ہے؟ نو آمنوا. وہ مدیہ ہے نا اسے. ہاں جی. آمنوا بالذی ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. جی استاذہ نہ ہے نا آپ کی ٹوٹ گئی ہے نا، تو آپ حتی یحکم اللہ بیننا دوبارہ حتی سے آپ کیا کریں گے؟ پھر شروع کرنا. اچھا اس طرح کرنا ہے. اوکے. حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین. ٹھیک ہے. اچھا عفت ہم آپ سے کسی صفت کے بارے میں کچھ پوچھیں؟ جی. اچھا مجھے بس وہ ہے وہ ٹھیک ہے نا،
جیسے ظالمین کا ظا، ابھی آپ نے پڑھا وانظرو، تو یہ جو ہے اس کی کون سی صفات ہیں ظا کی؟ اسے موٹا پڑھنا چاہیے استاذ. بالکل، اس موٹے پڑھنے کا کیا نام ہوگا؟ مفخم پڑھنا چاہیے. ہاں، اور مفخم کس کو ریپرزینٹ کرے گا؟ یعنی ہم کہیں مخفم تو ہم اس کا ایک نام بھی رکھیں گے نا کہ کیا نام ہے؟ شدہ. اچھا ظا بیچارے میں اگر شدہ ہو گیا تو وہ تو کچھ عجیب سا یہ علم ہوگا. شدہ تو میں ہوتا ہے نا کہ جن میں آپ کی جو آواز ہے نا وہ بالکل بند ہو جاتی ہے. اچھی بات ہے. اچھا، تو شدہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ رخاوا. ہاں، تو ظا کی جو آواز ہے دیکھیں نا، رخاوا میں آتی ہے. ہاں، آواز آپ کی کیا ہوتی ہے؟ وہ کنٹینیو رہتی ہے، آواز آپ کی جاری رہتی ہے، اس کو آپ روکتے نہیں ہیں. یعنی آپ کو سنائی دیتا ہے کہ میں نے اس کو جاری آواز کے ساتھ پڑھا. جی الحمدللہ. آپ نے جو مفخم کہا نا تو وہ جائے گا مستعلیہ میں. جی. اچھا، اور اس کے علاوہ ظا میں مستعلیہ کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ توسط استاذ. نہیں توسط تو نہیں ہے، لیکن ظا جو ہے نا وہ ان حروف میں شامل ہے جیسے صاد، ضاد، طا اور ظا. یعنی یہ چاروں جو حروف ہیں نا، ہاں، ان میں کیا ہے کہ ان میں مستعلیہ والی صفت بھی ہے اور ان میں مطبقہ والی صفت بھی ہے. یعنی اطلاق بھی ہے اور جو استعلاء ہے وہ بھی ہے. جی الحمدللہ. ہاں، تو یہ چیزیں ہیں اس میں. چلے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. وہی کہ استاذ چلے، آپ نے کیا کرنا ہے عفت، بلکہ آپ سب کا یہ کام ہونا چاہیے. رمضان میں انشاءاللہ ہماری کلاس نہیں ہوگی تو آپ سب یوں کریں کہ جو صفات ہیں نا اور جو مخارج ہیں اس پہ ضرور فوکس کریں، اور فوکس نہ کریں اس کو یاد بھی کریں، اور یہ بھی سوچیں کہ اس کو آپ اپلائی کیسے کریں گے. یعنی آواز کیسے نکلے گی. حلق سے تو سوری ظا نہیں ہے، لیکن حروف حلق کی جیسے حلق سے نکلتے ہیں، کہاں سے، یا ظا کو میں پڑھتی ہوں میری زبان کہاں جاتی. اچھا، مجھے ظا کا مخرج ذرا بتائیں. یہ ہماری، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اپنے الفاظ میں بتائیں. آپ کی زبان ایک طرف، ہاں جی ایک طرف یہ کر کے یہ کریں گے یا دونوں سائڈ سے بھی اپلائی کریں گے استاذ؟ وہ تو ضاد ہے. او یہ زورو یہ ٹپ آف دا ٹنگ ہے نا، جو یہ اوپر کے. ہاں، ٹپ آف دا ٹنگ کہاں لگے گی؟ اچھا، تو ضا کے تو اور ساتھی بھی ہیں، وہ کون سے؟ زال. نہیں، ہاں زال ہے، اور اس کے علاوہ ثا ہے، اور اس کے علاوہ ظا ہے. ہاں، تو یہ تینوں اس وقت ادا ہوں گے نا جب آپ کی زبان نرمی کے ساتھ، آپ کے جو سامنے والے دانت ہیں نا جن کو لگیں گے. ہاں، یہ جو ہمارے سامنے والے ٹیتھ ہے نا تو ان کو اولیہ کہا جاتا ہے. اوپر کے دانتوں کو، ہاں، اوپر والے دانت کے پیچھے جب لگے گی تو اس لیے جو عربی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں. ثا، ظا، ذا. جی. ہم جب اردو بولتے ہیں عموماً نا تو اس میں ہم زال کو زال ہی کہہ دیتے ہیں، کوئی ہم اس میں رفت نہیں لاتے. لیکن جب عربی میں آپ پڑھیں گے نا اور ان جو مختلف جو قاری ہیں ان کو آپ سنیں گے تو وہ زال کو، ثا کو اور ظا کو کیا کرتے ہیں؟ نرمی سے پڑھتے ہیں. جیسے یہاں پہ جو تھا نا وانظروا ذوروا، تو اس کو میں نے کیا ہاں، اس کو میں نے نرمی سے پڑھا. جبکہ طا جو ہے نا، طا اس میں کیا کروں گی؟ یعنی رخوت کا مطلب یہی ہے نا کہ میری آواز جاری رہے گی تو میں اس کو نرمی سے ادا کروں گی. اور جو طا ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے. اس میں کون سی صفت ہے طا میں؟ مطبق صفت ہے. ہاں بالکل مطبقہ تو ہے، لیکن اس میں شدہ بھی ہے. شدہ. ہاں، تو اس لیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہے نا اجد کتو بکت، تو اس میں اس شدت کی وجہ سے طا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قلقلہ. جیسے ہم با میں کرتے ہیں نا ویسے طا میں. ہاں جی استاد. چلے صحیح ہے، جزاک اللہ خیر. چلے سب نے سنا دیا ہے، اب ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس نہیں ہوگی نا استاذ؟ نہیں جی، رمضان میں نہیں ہوگی، اور آپ انشاءاللہ باقی آپ کی کلاسز ہوں گی، لیکن میرے لیے تھوڑا سا مینیج کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. یہ ٹائم جو ہے نا یہ یعنی 3:30 سے لے کر 4:30 5